الحمد للہ وکفا وصلی اللہ وسلم علی رسولہ المصطفى ونبیہ المجتبى وامینہ علی وحی السما وعلی آلہ النجبى واصحابہ الاتقیہ افضل الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدم علیہ السلام کی اولاد کے سلسلے میں بات چل رہی تھی کہ آدم علیہ السلام کا جب پہلا بیٹا پیدا ہونے لگا تو ترمذی کتاب التفسیر میں ہے اور تفسیر عثمانی میں اعراف کے اس آیت کے نیچے فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اس کے ذیل میں شیخ نے لکھا ہے اور امام ترمذی نے کتاب التفسیر میں آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ حوا کے خواب میں شیطان آیا اور اس نے حوا کو کہا کہ جب آپ کے ہاں ولادت ہو جائے بچے کی تو اس بچے کا نام حارث رکھے، ح الف ر سے حارث، حارث نام اس کا رکھے۔ ترمذی میں اور شیخ نے لکھا ہے تفسیر میں، تفسیر شیخ الہند میں، کہ حارث شیطان کا نام ہے، حارث شیطان کا نام ہے۔ حارث نام کا کوئی صحابی نہیں ہے، یا تو عبداللہ بن حارثہ ہے یا عبداللہ بن حارث ہے یا زید بن حارثہ ہے۔ تو حارث نام کا تو صحابی ہمارے علم میں نہیں ہے، بلکہ ابن حارث ہے، حارث نام کا کوئی صحابی نہیں ہے۔ نام کے بارے میں کچھ چیزیں سمجھنی چاہیے اور کچھ ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے۔ دو چیزوں کا علم لوگوں سے اٹھایا جا رہا ہے، دو چیزیں ایسی ہیں جس کا علم لوگوں سے اٹھ رہا ہے۔ ایک تو ناموں کا علم لوگوں سے اٹھ رہا ہے، نام کا بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ نام کیسا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا اثر کیا ہے، یہ چیز بالکل پتہ نہیں ہے۔ اور دوسرا خوابوں کی تعبیر کا علم بھی لوگوں سے اٹھ رہا ہے، خوابوں کی تعبیر کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے، لوگ خواب کچھ دیکھتے ہیں اور اس کی تعبیر لوگوں کو وہ کچھ بتاتے ہیں۔ خوابوں کی تعبیر کا بھی علم اٹھتا چلا جا رہا ہے اور ناموں کے علم بھی اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ ناموں کے بارے میں دو چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو نام کے اندر جدت پسندی نہ ہو، نام جدت پسندی والا نہ ہو، جیسے آج کل نام رکھے جا رہے ہیں، کوئی ایکٹرز کے نام پر، اداکاراؤں کے نام پر یا گویوں کے نام پر، یا ایسے عجیب و غریب نام کہ جس کے معنی بھی اور اثر بھی وہ کچھ عجیب ہی ہوتا ہے بچے پر۔ تو ایسے ناموں سے پرہیز کرنا چاہیے، جیسے وفا اور جیسے امرین اور جیسے پتہ نہیں عجیب عجیب نام رکھتے ہیں لوگ۔ جدت پسندی کی طرف نہیں جانا چاہیے، یعنی ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے جو عرف میں مشہور نہ ہو۔ مسلمانوں کو خیال کرنا چاہیے کہ وہ ایسے نام نہیں رکھے اپنے بچوں کے جس کا عرف کے اندر کوئی تصور نہ ہو اور اس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہو کہ یہ کس چیز کا نام، یعنی یہ نام پتہ نہیں کیسا نام ہے
ہم نے تو نہیں سنا ہے کبھی. تو ایسا نہ ہو، نام کے بارے میں ایسا نہ ہو کچھ، بلکہ عرف میں وہ نام جانا پہچانا ہو اور لوگ اس سے واقف ہوں کہ یہ نام ہے. بعض اوقات تو لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا نام بھی ہے یا نہیں ہے، جیسے عریش، جیسے عریشہ. لوگ جو ہے وہ شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں اس سے کہ پتہ نہیں یہ نام ہے بھی یا نہیں. اس لیے علماء منع کرتے ہیں کہ ناموں میں جدت پسندی کی طرف نہ جایا جائے، وہ نام رکھے جائیں جو عرف میں مشہور ہو اور عرف میں جانے پہچانے جاتے ہوں. اجنبی نام نہ رکھے جس سے لوگ ناواقف اور نا آشنا ہو. پھر ہمارے ہاں بہت سارے نام ایسے رکھے جاتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے. نام کا بچے کے اوپر 95% اثرات پڑتے ہیں. جیسے نام ہوگا ویسے اس کے اوپر اثر پڑتا ہے. جیسے نام ہوگا بھائی ویسے اس کے اوپر اثر پڑے گا. 95% اثرات نام کے پڑتے ہیں بچے کے اوپر. اس لیے اکابرین امت کے پاس جب کوئی بچہ لے کر آتے تھا کوئی، تو وہ پہلے نام پوچھتے تھے دم کے لیے، ورد وظیفے کے لیے اور تعویذ کے لیے. اگر اکابرین امت کے پاس کوئی بچہ آتا تھا کوئی لے کر، تو اکابرین امت پہلے اس کا نام پوچھتے تھے کہ اس کا کیا نام ہے. اگر وہ نام ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر علماء کہتے ہیں کہ اس نام کو تبدیل کر لیا جائے اور اس نام کو ہٹا دیا جائے تاکہ بچے کی طبیعت ٹھیک رہے، بچہ حشاش بشاش رہے. نام تبدیل کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، کوئی کراہت نہیں ہے. اگر غلط نام آ گیا ہے اور اب علماء کہتے ہیں کہ بھائی اس کو تبدیل کر لیا جائے تو اس کو تبدیل کیا جائے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بعض حضرات ڈرتے ہیں کہ نام تو اب رکھ لیا ہے، اب پتہ نہیں کیسے ہوگا. نہیں، نام تبدیل کر لیا جائے تاکہ بچے کی صحت پر نام کا اثر نہ ہو، اور ایسا نام رکھا جائے جس کا اچھا اثر بچے کے صحت پر ہو اور اس سے بچے کو کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، اور والدین بھی اطمینان سے رہے. تو نام کا تو 95% اثر ہے زندگی پر اور انسان پر. اس لیے ناموں میں بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے. جیسے ہمارے ہاں نام رکھتے ہیں، ایک نام رکھا جاتا ہے اذان. اب اذان کیسے عجیب نام ہے، اذان. تو دوسرا نام رکھے اقامت، ایک نام رکھو تکبیر. کیسے عجیب نام ہے. ایک نام رکھا جاتا ہے اقصا. اقصا کا معنی ہے دور رہنے والی. وفا، امیرا عین کے ساتھ، پلوشا. تو یہ عجیب عجیب نام ہے. شائستہ، یہ عجیب و غریب نام ہے. ایسے ناموں سے پرہیز کرنا چاہیے، ایسے نام نہیں رکھنا چاہیے. جیسے عمیر، کم عمر والا. جیسے فرحان، کم خوشی والا. جیسے رحیل، جلدی جلدی دنیا سے جانے والا. جیسے راحیل، جلدی دنیا سے کوچ کرنے والا. اور جیسے عبید، ابراہیم، اسماعیل، ایوب. یہ نام نہیں رکھنے چاہیے. ان میں سے کچھ تو معنن صحیح نہیں ہے، جیسے عمیر کم عمر والا، جیسے راحیل، جیسے رحیل، جیسے فرحان کم خوشی والا.
اور کچھ ایسے ہے کہ معنن تو وہ صحیح ہے، یا انبیاء اکرام علیہم الصلوات والتسلیمات کے نام ہے، معنن بھی صحیح ہے، یا انبیاء اکرام علیہم الصلوات والتسلیمات کے نام ہے، جیسے ایوب، جیسے ابراہیم، جیسے اسماعیل، لیکن یہ بھاری ہے، اس کا بھاری اثر بچے پر پڑے گا۔ یعنی جیسے کہتے ہیں ابراہیم بخار میں مبتلا ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 5 امتحانات آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تو 5 امتحانات آ گئے، بڑے بڑے 5 امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئے، اللہ نے 5 میں کامیاب کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 5 امتحانوں میں کامیاب ہو گئے، اس لیے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا سلام علی ابراہیم، ابراہیم آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 5 بڑے امتحان آئے، جیسے آگ میں آپ کو پھینکا گیا، آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈالے گئے، جیسے آپ کو حکم ہوا کہ اسماعیل کو ذبح کے لیے پیش کیا جائے، یہ بڑا امتحان تھا کہ بیٹے کو، جو 8-9 سال کا بیٹا ہے اتنا بڑا، اس کو ذبح کے لیے پیش کرنا پڑے، اس میں بھی آپ کامیاب ہو گئے، آگ میں بھی آپ کامیاب ہو گئے۔ جیسے حکم دیا گیا کہ بیوی اور بچے کو چھوڑ دو اور یہاں سے چلو، ہاجر اور اسماعیل کو چھوڑ دیا صفا مروہ کے پاس اور خود چلے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو بڑے بڑے امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئے ہیں۔ اسی طرح ایوب علیہ السلام کافی عرصے تک بیمار رہے، حضرت ایوب علیہ السلام کو پریشانی نے گھیرا اور اللہ کی طرف سے حضرت کا امتحان لیا گیا، حضرت بھی کامیاب ہو گئے۔ نعم العبد، کیا بہترین انسان تھے، اللہ قرآن میں کہتا ہے نعم العبد، کتنے بہترین آدمی تھے ہمارے حضرت ایوب علیہ السلام۔ واویلا اور شور شرابہ نہیں کیا اس نے، مال جائیداد بینک بیلنس، یعنی جتنی چیزیں ان کے پاس اس وقت تھی وہ ایک ایک کر کے ان سے ختم ہوتی گئی، یہاں تک کہ رشتہ داروں نے، بچوں نے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا، ایک وہ رہ گئے اور ایک ان کی گھر والی بی بی رحمت رہ گئی، اور کچھ عرصہ امتحان میں رہنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھیک کر دیا اور ان کی ساری چیزیں دگنی چگنی کر کے ان کو واپس کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ علماء کہتے ہیں ایوب نام رکھنے والے پر بھی تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، اس لیے وہ جس شخص نے ایوب نام رکھا تھا، جس شخص نے ایوب نام رکھا تھا اور اس پر تکلیفیں آ گئی اور آزمائشیں آ گئی، ابتلا اور امتحانات آ گئے، مصائب آ گئے، اس پر بیماریاں آ گئی، تو ایک دن وہ گھر کی چھت پر آیا اور اس نے اللہ کو کہا اے اللہ، میں ایوب صابر نہیں ہوں، میں ایوب جولاہا ہوں، خدایا مجھ سے یہ تکلیفیں ہٹا دے۔ نام تو بہت اچھے ہیں، ابراہیم اور اسماعیل اور ایوب، بہترین نام ہے، خوبصورت مقدس نام ہے، لیکن اثر بھاری ہے۔ اور پھر اگر ابراہیم، اسماعیل اور ایوب پر آج کل تکلیفیں آ جائے تو وہ شور شرابہ اور واویلا کریں گے، برداشت نہیں کر سکیں گے، ناموں کی توہین ہو جائے گی۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بس اب یہ نام نہ رکھے جائے، بلکہ ایسے نام رکھے جائے جن کا اچھا اثر ہو اور اتنے بھاری بھی نہ ہو وہ، اور برے اثر والے بھی نہ ہو، جیسے محمد، جیسے احمد، جیسے محمود، جیسے قاسم،
اچھے پیارے عمدہ بہترین خوبصورت بزرگان دین اولیاء کرام اور صحابہ کے نام وہ بچوں کے لیے رکھے جائیں. اور بعض ناموں کی تو حدیث میں تصریح آ گئی ہے اور وضاحت کے ساتھ آ گئی ہے کہ یہ نام نہ رکھے جائے، پھر بھی لوگ رکھتے ہیں. مشکات کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان ولا برکہ ولا اسلام. 3 نام یہ صراحت سے حضرت نے منع کیے کہ یہ نہ رکھے. ایمان نام بھی نہ رکھے، اسلام نام بھی نہ رکھے، اور برکت نام بھی نہ رکھے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ نام قرآن سے ہے، یہ جو نام ہم نے نکالا ہے یہ نام قرآن سے ہم نے نکالا ہے. تو جب یہ نام قرآن سے نکالا ہے تو یہ تو بہت اچھا نام ہے، اس لیے کہ قرآن کے اندر یہ نام آ چکا ہے تو یہ نام تو بہت اچھا ہے. لہذا قرآن کے اندر تو فرعون بھی آیا ہے، تو کیا آپ اپنے بچے کے لیے فرعون نام رکھیں گے؟ قرآن میں تو قارون بھی آیا ہے، تو آپ اپنے بچے کے لیے قارون نام رکھیں گے کیا؟ معنی بھی دیکھے اس کا کہ کیا معنی ہے اس نام کا، اور کسی اچھے عالم سے مشورہ بھی کریں جن کو ناموں کا علم ہو. اب ہمارے ایک ساتھی نے بتایا کہ ایک مفتی صاحب نے اپنی بچی کا نام رکھا ہے. ایک مفتی صاحب ہے یہاں پر، اس نے اپنی بچی کا نام رکھا ہے راضیتم مرضیہ. مفتی صاحب نے اپنی بچی کا نام کیا رکھا ہے بھائی؟ بولو بھائی، راضیتم مرضیہ، یہ نام رکھا ہے مفتی صاحب نے. تو مفتی صاحب کو سوچنا چاہیے، اس نے پوری آدھی آیت جو ہے بچی کے نام پر رکھ لی. صحیح ہے، سورہ فجر کی آیت ہے راضیتم مرضیہ. یہ ساتھی بتا رہے تھے کہ ہمارے جاننے والے ہیں، میں بھی جانتا تھا اس مفتی صاحب کو، انہوں نے کہا اپنی بچی کا نام رکھا ہے راضیتم مرضیہ. تو ایسے نام نہ ہوں. مولویان صاحبان بھی عجیب و غریب نام رکھتے ہیں. اب اگر آپ کسی مولوی صاحب سے پوچھو حارث نام کیسا ہے تو وہ کہے گا حارث تو بہت اچھا نام ہے. شفقت نام بھی بہت اچھا ہے. تو حارث، اسی طریقے سے راحیل، رحیل، ایمان. آپ کہتے ہیں ایمان دیکھو یہ تو قرآن میں آیا ہے. ایمان تو قرآن میں آیا ہے نا بھائی، ایمان تو قرآن میں آیا ہے، تو ہم یہ نام کیسے نہیں رکھتے؟ مولویان بھی کہتے ہیں کہ رکھو ایمان نام بہت اچھا ہے. تو جب دوسری لڑکی پیدا ہو جائے پھر اس کا نام کفر رکھو. کفر بھی تو قرآن میں آیا ہے. پھر جب ایک اور پیدا ہو جائے تو اس کا نام شرک رکھو، شرک بھی قرآن میں آیا. پھر جب ایک اور پیدا ہو جائے تو اس کا نام میتا رکھو. میتا بھی قرآن میں آیا ہے، مردار کو کہتے ہیں میتا. تو اس اعتبار سے نام نہیں رکھنے چاہیے کہ یہ الفاظ قرآن میں آئے ہیں. شریعت کو دیکھنا چاہیے اور معنی کو دیکھنا چاہیے کہ یہ نام رکھ بھی سکتے ہیں یا نہیں، اور یہ رکھیں گے تو اس کا معنی اچھا ہے یا نہیں. ایسے تھوڑی ہے کہ بھائی قرآن میں آ گیا تو بس آپ نام رکھیں گے، ایسے کیسے نام رکھیں گے آپ؟ تو ایسے ناموں سے اجتناب کیا جائے. ایمان، اسلام اور برکت نام بھی صحیح نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت نام رکھنے والا جب اس کے دروازے پر کوئی دستک دے گا اور اندر سے کہے کون، وہ کہے برکت ہے، تو آپ کہے برکت نہیں ہے. تو برکت کی کیا ہو گئی؟ نفی ہو گئی. برکت کی کیا ہو گئی؟ نفی ہو گئی نا، برکت تو ختم ہو گئی. تو آپ برکت کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. کتنی بری بات ہے کہ آپ برکت کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. ایمان ہے، ایمان نہیں ہے. ایمان ہے،
ایمان نہیں ہے، اسلام اخبار آیا ہے، اسلام آیا ہے، اسلام نہیں آیا ہے، اسلام ہے، اسلام نہیں ہے، تو ایمان کی بھی نفی ہو رہی ہے، اسلام کی بھی نفی ہو رہی ہے، برکت کی بھی نفی ہو رہی ہے، تو ایسے نام رکھے ہی نہ کہ جس سے معنی بگڑ جائے، جس سے چیزیں جو ہے وہ بگڑ جائے، ایسے نام رکھے ہی نہیں۔ اور جب پتہ چلے کہ یہ نام غلط ہے، صحیح نہیں ہے، ایسے نام رکھنے سے شریعت نے، رسول اللہ نے اور علماء نے منع کیا ہے، تو اس کو تبدیل کرنا چاہیے، اس میں شرمانا نہیں چاہیے، اس کو تبدیل کرنا چاہیے تاکہ مسائل حل ہو جائے، اس کو تبدیل کرنا۔ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں سعید بن المسیب، حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ میرے دادا کا نام تھا حزن، حزن کہتے ہیں غم کو، رکھ لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ گئے، آپ نے کہا کہ کیا نام ہے؟ اس نے کہا کہ حزن، میرا نام ہے حزن۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حزن نام نہ تبدیل کر لو، کیونکہ اس نام کا معنی صحیح نہیں ہے۔ لیکن میرے دادا جان نے وہ نام تبدیل نہیں کیا، ویسے کہ ویسے رہنے دیا۔ فرماتے ہیں وہ دن آج کا دن ہم نے کوئی خوشی کا دن نہیں دیکھا ہے، غم ہی غم ہے اور پریشانی ہی پریشانی ہے اور مصیبت ہی مصیبت ہے۔ فرمایا یہ اگر میرے دادا جان وہ نام تبدیل کر لیتے تو اتنا برا اثر نہ پڑتا، اس نام کا اثر آج بھی ہمارے خاندان پر اور ہم پر پڑ رہا ہے، ہم نے کبھی خوشی کا دن نہیں دیکھا ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی غم، ہم، حزن اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ غلط نام، غلط معنی والا نام وہ تبدیل کر لیا جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ اس کو تبدیل کر لیں اور اس کی تصحیح کر لیں تاکہ مسائل جنم نہ لے اس سے۔ تو اذان، ایمان، اسلام، برکت، یہ تمام کے تمام نام صحیح نہیں ہیں، اس سے بچنا چاہیے اور یہ نام نہیں رکھنے چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔